یہی بات ہے کہ یہاں سے ملک کو پنڈی والے کنٹرول کرتے ہیں، اسلام آباد والے نہیں کرتے. لوگ کہتے ہیں کہ ملک کو پنڈی والے کنٹرول کر رہے ہیں تو ہمیں پنڈی میں بیٹھنا چاہیے. اللہ ضرور ہوں گے جب مخلص قیادت آئے گی، کرپشن سے پاک قیادت آئے گی تو ملک کے حالات بدلیں گے اور لوگ خوشحال ہوں گے. ہمارے جو اکابرین ہیں وہ یعنی ایسی جھوٹی بات کبھی نہیں کرتے ہیں جو یعنی نہ کر سکیں. ٹھیک ہے، ہم نے جو بات ہمارے خیبر پختونخوا کے اندر امیر جماعت سینیٹر رہے ہیں، انہوں نے سود کے ہر چیز کے خلاف جو اپنا آواز اٹھائی ان کو پورا کر کے دکھایا ہے. اور اب جو یعنی اس اپنا یہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جو یہاں پہ بات ہم کریں گے انشاءاللہ ہم پوری کر کے دکھائیں گے. یہی ہم کہیں گے کہ ہمارے ساتھ تعاون کریں تاکہ یعنی ہمارا یہ اکیلے کا مسئلہ نہیں ہے، ساری عوام کا مسئلہ ہے. یہ یعنی نہ کسی نون لیگ کا مسئلہ ہے، نہ یہ پی ٹی آئی کا مسئلہ ہے، یہ پورے پاکستان کی عوام کا مسئلہ ہے. بھائی ہم وقتاً فوقتاً ہم فیصل آباد سے تعلق رکھتے ہیں، اور جب ہماری ضرورت ہوتی ہے اور ہم ادھر آپ صاحب کی خدمت میں ہم حاضر ہو رہے ہیں اور دھرنے کے لیے. اس طرح ہمیں اس طرح پرماننٹ کوئی دن نہیں ہوئے. پچھلی بار بھی آئے تھے اور اس بار پھر ہم یہ حکمران سے کہنا چاہیں گے جب تک ہمارے مطالبات یہ پورے نہیں کرتے ہم یہاں سے ان کی جان چھوڑنے والے نہیں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. جی فیصل آباد سے آئے ہیں ہم، وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں جس طرح ہماری ضرورت ہوتی ہے. روزمرہ کے گھر کے کام جو ہم ختم کر کے تو وہ عوامی مطالبات کے لیے پھر آ جاتے ہیں. کیوں نہیں بڑھنا چاہیے؟ دیکھیے اگر حکمران ہماری بات نہیں مانتے، ریلیف نہیں دے رہے تو ہمیں بڑھنا چاہیے. اور یہ دیکھیں یہ عوام کی جنگ ہے، اس کے اندر جو ہے ہم گزارش کرتے ہیں تمام پارٹیوں سے کہ وہ اس کے ساتھ شامل ہوں اور ہمارے ساتھ اگلا لایا عمل دیکھیں، کیونکہ یہ جو اقتدار میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہی ان چیزوں کو حل کر سکتے ہیں. یہ کٹ پتلیاں بالکل بھی حل نہیں کر سکتی. یہ مطالبات آپ کو تو پتہ ہوگا کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مطالبات منوانے کے لیے، اور یہ ڈو اور ڈائی والی بات ہے. جب تک کوئی فیصلہ نہیں ہوتا تو یہاں سے ہم اٹھیں گے نہیں. اور یہ صرف دھرنا یہاں پر نہیں ہوگا، یہ ہماری اسٹریٹجی جو ہے وہ پورے پاکستان میں پھیلانا ہے. اس کو ہم نے تو یہ سب سے کہا ہے کہ یہ جو جنگ ہے، یہ جو آواز ہے، یہ جو دھرنا ہے، یہ احتجاج ہے، یہ ہمارا ذاتی نہیں ہے. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں سروائیو کر رہا ہوں، میں اپنا میرا کام چل رہا ہے، لیکن میں عوام کے لیے آیا ہوں کہ تاکہ کچھ ریلیف ملے اور لوگ جو ہیں وہ ان کے لیے آسانی ہو. یہ مطالبات ضرور مانے جائیں گے اور ہم منوا کر اٹھیں گے. یہ نعیم الرحمان صاحب کی قیادت میں انشاءاللہ انہوں نے کہا ہم آگے بھی بڑھیں گے اور ہم ہر شہر میں اب دھرنا ہوگا نعیم الرحمان کے ساتھ. میں باقی عوام کو بھی کہتا ہوں کہ نعیم الرحمان کا ساتھ دیں، اور یہ خالصہ عوام کے لیے ہے اور کوئی اس میں کسی کا ذاتی نہیں ہے. بالکل سب کو آنا چاہیے، تاجروں کو بھی آنا چاہیے، ہر طبقہ تنخواہ داروں کو بھی آنا چاہیے، سب کو آنا چاہیے. نعیم الرحمان صاحب بہتر سمجھتے ہیں، جب موقع ہوگا انشاءاللہ وہ آئندہ کا لائحہ عمل دیں گے انشاءاللہ. جی آج 14واں دن یہ دھرنا شروع ہوا ہے اور روز بروز اس کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے، اور حافظ نعیم الرحمان صاحب پاکستان کے مقبول ترین لیڈر بن چکے ہیں. اور انشاءاللہ حافظ صاحب یہ لوگوں کے مطالبات منا کر واپس جائیں گے. ہمارے پاس دو آپشن ہیں، یا تو ہم جیل جائیں گے یا مطالبات منظور کریں. اللہ ضرور ہوں گے جب مخلص قیادت آئے گی، کرپشن سے پاک قیادت آئے گی تو ملک کے حالات بدلیں گے اور لوگ خوشحال ہوں گے. یہی بات ہے کہ یہاں سے ملک کو پنڈی والے کنٹرول کرتے ہیں، اسلام آباد والے نہیں کرتے. لوگ کہتے ہیں کہ ملک کو پنڈی والے کنٹرول کر رہے ہیں تو ہمیں پنڈی میں بیٹھنا چاہیے.